پاس میں نظر انداز. مقصد اصلاح کا عنصر، اصلاح کا پہلو کہ اپنے ٹریننگ کے معیار کو، اپنی مانیٹرنگ کے معیار کو بہتر کیا جائے، امپلیمنٹیشن کے معیار کو بہتر کیا جائے. تو یہ چند ایک چیزیں تھیں جی جو آپ کے سامنے رکھنی تھیں. ٹائم کافی ہو گیا. کوشچن اگر کوئی ریلیونٹ کوشچن اور انہی دونوں چیزوں کے متعلقہ کوئی کوشچن ہے. جی جی ہاں صاحب، یہ بلو کیس میں جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن انہوں نے اور پشاور ہائی کورٹ نے ڈسیزن دیا تھا، ڈائریکشن دی تھی کہ ایئر کرافٹ سیفٹی بورڈ خود مختار آزاد بنایا ہے. ایئر کرافٹ سیفٹی بورڈ آپ نے وہ آج تک بورڈ نہیں بنایا، اور اس خود مختار بنانے کا اس کا مطلب یہ ہے یا اس کا جو پہلو یہ ہے کہ اس میں وہ نام سیول ایویشن یا پی ایل کی سرکاری نام اسٹیٹ کے اس میں سرکاری افراد ہیں. آپ کی تمام بڑی بورڈ جو ہے سیفٹی بورڈ، اس میں تمام آپ کے وہ لوگ شامل ہیں جو سرکار سے تنخواہ اور تلاش دے رہے ہیں. تو اس رپورٹ کی لیگل حیثیت کیا ہوگی؟ اس میں ٹاپ مینجمنٹ کو آپ بری جمع قرار دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، 97 لوگ مرے ہیں. جب آپ انٹرنیشنل اداروں کی ڈائریکشن بھی مانتے، کورٹ کی بھی مانتے، تو اس رپورٹ کو جو ایک سرکاری انکوائری بورڈ بن کے اس سے بنائی گئی ہے، اس کو کون اس کی لیگل حیثیت کیا ہوگی؟ سیکنڈ، آپ نے پارلیمنٹ میں کہا کہ دونوں پائلٹ کورونا کی وجہ سے پریشان تھے. آپ نے چیک کیا ہے کہ فیملی میں کوئی کورونا کا پیشنٹ تو نہیں تھا؟ یہ جو آخری بات آپ نے کی ہے یہ ضمناً ہے، یہ انکوائری کا حصہ نہیں ہے، یہ ضمناً میں نے بات کی ہے. لیکن جو پہلی بات ہے، یقین جانیے یہ رپورٹس کا وے فارورڈ اور رپورٹس غلطی کہاں تھی اور اصلاح کے پہلو کیا ہیں. مقصد یہ تھا ان رپورٹس کو لے کرنا، ان رپورٹس کو ڈسکس کرنا، اور یہاں آنے سے پہلے انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیٹنگ بورڈ ہمارے ایجنڈے میں ہے. ہم نے فیصلہ کر لیا کہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیٹنگ بورڈ ہوگا. لیکن یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے، اور انویسٹیگیٹنگ بورڈ پاکستان ایئر فورس کے 3 سینئر افسران ہیں، اور پاکستان ایئر فورس پاکستان کا انتہائی قابل احترام اور ایک معزز اور کریڈیبل ادارہ ہے. اور ہمیں میری اب جی یہ جب ہم نے اسے نوٹیفائی کیا، سیکنڈ ڈے میں خود لاہور گیا، کراچی گیا، میں نے خود اس انویسٹیگیٹنگ بورڈ سے علیحدگی میں میٹنگ کر کے انہیں میں نے کہا کہ آپ 100% فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کیجیے گا، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور اسے ہم لیگل شیپ بھی دیں گے. جو آپ اٹانومی کہہ رہے ہیں اسے ہم اٹانومی بھی دیں گے، اور پاکستان کا ایک کریڈیبل ادارہ ہے. اور جو جنرل کنسرنز ہیں جیسے آپ کا کنسرن ہے جی کہ ایئر فورس کے افسران ہیں یا سرکاری افسران ہیں، دیکھیں ایئر بلو ایک پرائیویٹ ایئر لائن ہے، کس کی ہے میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ہم نے تو پائلٹ جو کہ اسٹیک ہولڈر ہیں، ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ پائلٹ اسٹیک ہولڈر ہیں اور انہیں انویسٹیگیٹنگ بورڈ میں شامل نہیں کیا جاتا، انکوائری میں انہیں شامل نہیں کیا جاتا. تو ہم نے 2 A320 کے پائلٹس کاپٹ کیے اور خود انٹرنیشنل پائلٹ ایسوسی ایشن کو خط لکھا، خود ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ بھی آئیں، ہمیں اسسٹ کریں، ہم سے کہیں کوئی غلط نہ ہو جائے. کہ پھر ساتھ یہ بھی مینشن کیا کہ سب سے بڑا فلیٹ دنیا میں ٹرکش ایئر لائن کا ہے، ٹرکش ایئر لائن کا A320 کا کچھ سینئر ترین کوالیفائڈ پائلٹ ہمیں دیں جو کہ فیئر انویسٹیگیشن میں ہمارا معاون ہو سکے. تو اسے کریڈیبل بنانے کے لیے، ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے ہم میکسیمم یہی کر سکتے تھے. کب تک ہوگا دنیا سے ایک یہ بتائیے کہ جس ٹائم پائلٹ نے جہاز کو پہلی لینڈنگ کروا لی تو اس کے بعد ایئر ٹریفک کنٹرولر نے اس کو کہا تھا کہ وہ واپس ہوا میں ہو جائے، اور اس کے بعد بھی 7 گھنٹے تک جو ہے ٹریفک کنٹرولر جو ہے وہ ڈیوٹی پہ رہا. اس کے خلاف کیا کارروائی ہو رہی ہے؟
دوسرا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی ایک حادثہ ہوا اس کے بعد اب 262 پائلٹ کے خلاف اس کی ڈگری سے کیس تو پایا جا رہا ہے لیکن ان کو گراؤنڈ کرنے کا فیصلہ جو اب کیا گیا ہے تو کیا یہ حادثے کے بعد یہ ساری اس طرح کے انیشیٹو لیے جانے ہوتے ہیں یہ پہلے کیوں نہیں کیے گئے؟ جو آپ کی پہلی بات ہے جی ATC کی قطعاً ATC سے اسے نہیں کہا گیا کہ آپ اڑیں. پائلٹ فائنل اتھارٹی پائلٹ خود ہوتا ہے. فائنل ڈیسیجن وہ ATC اگر کہے بھی اڑنا ہے بھائی آپ نہ اڑو تو وہ اڑنا چاہے تو وہ اڑ سکتا ہے. فائنل ڈیسیجن جو ہے وہ کیپٹن کے پاس ہوتا ہے اور کیپٹن کو یہ نہیں کہا گیا. کیپٹن نے اپنے طور پہ یہ ڈیسیجن خود لیا. جہاں تک اس انکوائری کا تعلق ہے میں نے کہا کہ یہ انکوائری اور یہ پروسیڈنگز تو یہ پچھلی انکوائریز دیکھ کے اس میں جیلی ڈگریاں دیکھ کے ان حادثات کی وجوہات پائلٹس کی انکمپیٹنس دیکھ کے یا جو بھی ان کی کوتاہی دیکھ کے تو یقیناً تمام لوگوں کی ڈگریاں بھی سروسز میں بھی چیک ہو رہی ہیں, سرکاری ملازمین میں, پولیٹیشنز کی بھی چیک ہو رہی ہیں اور ٹرائل بھی ہو رہے ہیں. تو یہ ہم نے ضروری سمجھا کہ ان کے چیکس بھی کر لیے جائیں. تو جب انیشلی جب شروع کیا گیا تو 9 لوگوں نے خود کنفیس بھی کر لیا پرسنل ہیئرنگ کے دوران. تو پھر ہمارے لیے حالانکہ بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا کہ 862 لوگ کہاں کام کر رہے ہیں, مختلف ڈیٹس میں, مختلف ادوار میں انہوں نے ایگزامز دیے ہیں, مختلف پوزیشنز پہ بیٹھ کے انہوں نے ایگزامز دیے ہیں اور اس میں فرینزک انکوائری ہونی تھی. تو یہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا جو کہ ہم نے لیا اور انتہائی ذمہ داری کے ساتھ یہ ساری انکوائری اور یہ ادارے کی بہتری اور ملک کی بہتری کے لیے. دیکھیں نا 860 اگر تھے تو اس میں سے 200 کچھ لوگ اگر ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے 40% جو ٹھیک ہیں وہ تو کم از کم وہ تو فلائی کریں, انہیں رائٹ لوگوں کا ایک کانفیڈنس لیول بڑھے گا کہ لوگوں کو جو لوگ کوالیفائڈ نہیں ہیں ان کے خلاف اگر پروسیڈنگز ہونی ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے بھی کچھ لوگ ٹھیک نکل آئیں. لیکن انیشلی تو یہ گڈ سینس میں کیا گیا, کسی کو وکٹمائز کرنے کے لیے نہیں کیا گیا. یقیناً جی جب فائنل انکوائری رپورٹ آئے گی جو ذمہ دار ٹھہرے گا ان کے خلاف ڈیفینیٹلی, جیسے میں نے کہا لائسنسز انکوائری پہ بھی ہمارے اپنے لوگ, ہمارا اپنا لائسنسنگ اتھارٹی ایک سیل موجود ہے, ہمارے ITs کے لوگ موجود ہیں, آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں کہ ان کی انوالومنٹ موجود ہے, کچھ ایکسٹرنل لوگ بھی موجود ہیں ان کے خلاف بھی ہوگی. اور ان حادثوں میں اور یہ بھی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلی حکومتوں کے دور میں جو حادثے ہوئے تھے ان کے خلاف اگر ایکشن نہیں ہوئے تو اس دور میں انشاءاللہ تعالی ان کے خلاف بھی انکوائری شروع ہوں گی اور ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا. پاکستان کو اور پارلیمان کو کافی سمجھا کہ ان کے ساتھ جو ہے یہ فائنینشیل اس سے پہلے جو بھی کمیشن یا انکوائری کنڈکٹ ہوتی تھی اس کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ اس معاملے کو دبا دیا جائے اور کبھی بھی فائنینشیل نہیں دی جائے. تو جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں پائلٹ کے لائسنس کی اور ڈگری چیکنگ کی بڑی زبردست بات ہے اور انسانی زندگیوں سے کھیلنے کے مطابق ہے, اجتماعی قتل کے مطابق ہے کہ ایسے لوگ جو انکمپیٹنٹ ہیں وہ ہاتھ لائیں. لیکن دوسری طرف ہم جب دیکھتے ہیں تو آپ پوری ایئر لائن کے ایسے پاس ایک مارشل کے حوالے کر دیتے ہیں, ان کے اوپر آڈیٹر جنرل کے ساتھ آ جاتے ہیں, وہ ایک پوری ٹیم سروس آفیسرس کی اٹھا کے لے جاتے ہیں جن کا کوئی کمرشل ایئر لائن چلانے کا ایکسپیرینس نہیں ہے. اسی طرح دوسرا جو میرے سوال کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ایویشن کی بھی عمر ابھی 6-7 سال 2013 میں ایویشن ڈویژن بنا ہے, اس سے پہلے بھی وزارت دفاع کے ماتحت کا. تو اگر سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں اور یہ 75 سالہ ہماری تاریخ کے اندر جو کرائم ہوا ہے تو اس کی ذمہ داری آپ سیول حقوقوں میں کتنی ڈالیں گے اور اس کے دوسرے لوگوں کو کتنا ذمہ دار ہیں؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جی کس دور میں ہوئی, اگر وہ آپ میں تو اس بات میں پڑھنا نہیں چاہ رہا, جس بھی دور میں ہوئی چاہے وہ وزارت دفاع کے دور میں ہوئی یا کسی جمہوریت کے دور میں ہوئی, کسی کے دور میں ہوئی, جو غلط ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے اور ان کے خلاف ایکشن ہوگا, کسی دور میں بھی ہوئی. جہاں تک آپ کی دوسری بات کا تعلق ہے, دیکھیں اپنے اداروں پہ ناز کرنا چاہیے. میں کسی انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا,
ہمارا آرمی چیف بھی BA پاس ہے اور وہ آرمی چیف ہے، اور ایئر وائس مارشل ہے، سینئر افسر ایئر فورس کا ہے، قواعد و ضوابط کے مطابق اسے بھرتی کیا گیا۔ یہاں تو ایسے لوگ جن کا پاکستان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لوگ تو چھوٹی موٹی چوریاں کرتے ہیں، وہ پورا جہاز چوری کر کے A310 لے گیا، ایسا وقت بھی گزرا ہے، ایسے لوگ بھی آئے اس ملک میں۔ تو پاکستان ایئر فورس کا ایک ذمہ دار افسر خالصتاً قواعد و ضوابط کے مطابق اس کی اپائنٹمنٹ ہوئی۔ اگر اس کی اپائنٹمنٹ کو چیلنج کیا گیا تو معاملہ آج بھی کورٹ میں ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے، میٹر سب جوڈس ہے، اور کام کرنے کی اجازت سپریم کورٹ آف پاکستان نے دی ہے۔ تو میرا خیال ہے اس پہ تو ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے، اور جو فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہوگا اس پر انشاءاللہ تعالی عمل درآمد ہوگا۔ سر آپ کی جو رپورٹ تھی بڑی تھی، اس میں آپ نے ایک فائنڈنگ دی، ہم نے اس میں دیکھا کہ آپ لوگوں نے ATC کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا کہ انہوں نے جو ہے وہ کپتان کو دوبارہ جب انجن زخمی ہو گئے سے نہیں بنایا۔ لیکن ایک چیز یہ بھی جو ہے وہ سامنے آئے گا، اپنے لوگوں سے بھی آپ چیک کروا سکتے ہیں کہ کنٹرول ٹاور اور اپروچ ٹاور میں 2 بندے ڈیوٹی کرتے ہیں ایک وقت میں۔ اس حادثے کے وقت ایک شخص موجود تھا، جو سینئر تھے وہ دونوں غائب تھے۔ اس کے علاوہ جو کپتان تھے سر، یہ اتوار کو اوور ڈیوٹی کر رہے ہیں، اتوار پیر منگل بدھ جمعرات اور جمعے تک۔ کیا آپ کے پاس 400 پائلٹ ہیں، ڈائریکٹر جو فلائٹ آپریشن ہے وہ اس بات کی ذمہ دار نہیں کہ ایک ہی شخص کی مسلسل ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فائنڈنگ اس میں کوئی نہیں ہے کسی کی، ابھی انکوائری انڈر پروسیس ہے، کوئی کنکلوژن نہیں ہے، لیکن یہ تو سارے فیکٹس ہیں کہ پائلٹ کا رول کیا تھا اور ATC کا رول کیا تھا، اور یہ انکوائری میں کہ کتنے لوگوں کو ہونا چاہیے تھا اور کتنے لوگ موجود تھے، کس رینک کے بندے کو ہونا چاہیے تھا اور کس رینک کا بندہ موجود تھا، یہ ساری چیزیں انکوائری کا حصہ ہیں، اور انکوائری میں جو بھی ذمہ دار ٹھہرے گا اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ سر آپ نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی تھی، آپ بھی ٹریول کرتے ہیں، میرے دوست بھی کرتے ہیں، میں بھی ٹریول کرتا ہوں، خاص طور پہ جب آپ لندن ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اترتے ہوتے تو آپ کو بہت دفعہ گو اراؤنڈ جانا پڑتا ہے۔ اس میں بہت دفعہ یہ سنا گیا ہے کہ جب ATC ٹاور ان کو کہتا ہے کہ آپ کی ہائٹ ٹھیک نہیں ہے، آپ گو اراؤنڈ پہ جائیں، تو پائلٹ اس پہ عمل نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ میں مینیج کر لوں گا۔ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ فلائٹ کے اندر وائس ریکارڈر ہوتا ہے، تو کیا نہیں سمجھتے کہ ہر وائس ریکارڈر کو چیک کیا جائے کہ جو بھی پائلٹ اس بات پہ عمل نہیں کر رہا اور وہ بمپی لینڈنگ کراتا ہے، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا اکثر ایسا ہوتا ہے، ان کو فائل کیا جائے یا فوری طور پہ ایکشن لیا جائے، تاکہ پائلٹس کو بھی پتہ چلے کہ اگر ہم یہ حرکت کریں گے تو ہمیں سزا ہوگی، آئندہ کوئی اس قسم کا حادثہ نہ ہو سکے۔ یقیناً جی ریلیونٹ پوائنٹ ہے آپ کا، اور یہی وے فارورڈ ہے کہ پراپر مانیٹرنگ ڈیلی بنیادوں پہ کہ کتنی لینڈنگز ہوئی اور کیسی لینڈنگز ہوئی، اگر کوئی رف لینڈنگ ہوئی، غلط لینڈنگ ہوئی یا کوئی غلط فیصلہ ہوا تو اس کی رپورٹنگ اور اس پہ ایکشن، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ بدقسمتی سے پائلٹس اتنا انفلوئنس ہے کہ گراؤنڈ ہینڈلرز بھی انہیں پوچھ نہیں سکتے، ایک نیوسینس ہے۔ سینئر اور جونیئر جس طرح انسٹیٹیوشنز کے اندر ہے، باس از آلویز رائٹ، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ عمل درآمد کرانا ضروری ہے، تو اس میں نیگلیجنس ہے نا۔ اصل وے فارورڈ یہی ہے، اصل اس انکوائری کا مقصد بھی یہ ہے کہ دیکھیں ایک حادثہ ہو گیا، اب بلیم کرنا غلطی ٹھیک ہے، جس کی غلطی ہے کوتاہی ہے یقیناً اس کے خلاف ہونا چاہیے، لیکن یہ کوئی بلیم نہیں ہے کسی کو کرنا۔ اصل تو وے فارورڈ کہ کس وجہ سے حادثہ ہوا اور یہ آئندہ نہ ہو، اس حادثوں سے بچنے کے لیے یہ ساری انکوائریاں یا انویسٹیگیشن ہوتی ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہتری لائیں گے ان ساری چیزوں میں۔ میرے ابھی نالج میں نہیں ہے اور میرے خیال میں مشکوک تھا بھی نہیں، لیکن کوئی ایسے نالج میں جن کے مشکوک ہیں وہ آہستہ آہستہ پروسیڈ ہونا شروع ہو جائیں گے، اخباروں کی زینت بھی بنیں گے، میڈیا میں بھی آئیں گے، لوگوں کی نظر میں بھی آ جائیں گے۔ تھینک یو جی۔ ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ پائلٹ
ایسے بھی ہیں جو گزشتہ کئی سالوں سے انہوں نے ایک فلائٹ بھی نہیں لی اور وہ تنخواہیں لے لیں گھوسٹ پائلٹ جنہیں کہتے ہیں. اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں, کیا ان کے خلاف کوئی ایکشن ہو رہا ہے؟ جتنے لوگ ایسے ہیں جو ان کے خلاف پروسیڈ کرنا شروع کر دیے. کوئی انفارمیشن اس حوالے سے؟ ایگزیکٹ انفارمیشن ہو سکتا ہے میں آپ کو نہ دے سکوں, لیکن اب ایسے نہیں ہوگا. اب ایسا نہیں ہوگا کہ کسی ادارے کا بندہ ممبر ہو اور اس کی اتنی نیوسینس ہو تو وہ گھر بیٹھے تنخواہ لیتا رہے. 4 پائلٹس کے خلاف ابھی ایکشن ہوا ہے کہ جو 1.5 سال سے ڈیوٹی نہیں کر رہے تھے اور تنخواہ لے رہے تھے. تھینک یو جی. ناظرین, قومی اسمبلی میں کراچی میں PIA طیارہ حادثے کے المناک حادثے کی عبوری رپورٹ پیش کی گئی. آج وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان کی جانب سے جس حوالے سے وہ میڈیا بریفنگ دے رہے تھے, انہوں نے کہا کہ سول ایوی ایشن کے انٹرنیشنل قوانین کے مطابق ضمنی رپورٹ جاری کی گئی ہے. 1 مہینے میں عبوری رپورٹ جاری کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے. انہوں نے کہا کہ کاکپٹ میں ہونے والی گفتگو کی ریکارڈنگ تمام موجود ہے. حادثے کی تحقیقات کے لیے قابل افسران پر مشتمل ٹیم تیار کی گئی تھی. انہوں نے کہا کہ پائلٹ اور کو پائلٹ دونوں ہی تجربہ کار تھے اور طبی طور پر فلائٹ چلانے کے لیے فٹ تھے. اب تک کی تحقیقات کے مطابق پائلٹ نے آخری وقت کسی تکنیکی خرابی کی نشاندہی نہیں کی. انہوں نے کہا کہ پائلٹ اور ایئر ٹریفک کنٹرول دونوں نے طے شدہ طریقہ کار اور اصولوں پر عمل نہیں کیا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ PIA نے اپنے طور پر 10-10 لاکھ روپے کا معاوضہ لواحقین کو دے دیا ہے اور اس سے قبل جو گزشتہ اتوار میں 4 طیاروں کے حادثے ہوئے ان کی بھی رپورٹ جلد منظر عام پر لائی جائیں گی. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے یہ تھی اب تک کی تازہ ترین. مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے.